اسلام میں ہمسایہ یعنی پڑوسی کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کو ایمان کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ پڑوسی چاہے رشتہ دار ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، ان کی تکلیف کا خیال رکھنا اور ان کی مدد کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارت اور اذیت سے محفوظ نہ ہو۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کر پڑوسی کو تکلیف دینے والے کے ایمان کی نفی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز، روزہ اور دیگر عبادات کے باوجود اگر کوئی اپنے پڑوسی کو دکھ دیتا ہے، مثلاً کچرا پھینکنا، شور کرنا یا ان کی خوشحالی سے جلنا، تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک بکری ذبح کی۔ جب ان کا غلام گھر آیا تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھا، کیا تم نے یہودی پڑوسی کو گوشت بھیجا؟ غلام نے شاید توجہ نہیں دی تھی، تو انہوں نے پھر پوچھا اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جبریل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے بارے میں اس قدر ہدایت دیتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید وہ پڑوسی کو مرنے والے کی وراثت میں وارث ہی نہ قرار دے دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس بات کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ وہ اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کو بھی اپنے کھانے اور تحفوں میں شامل کرتے تھے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی۔ پڑوسی کے حقوق میں یہ شامل ہے کہ اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، اگر وہ ضرورت مند ہو تو اس کی مالی مدد کی جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے اپنی زبان یا ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ ہمارا اسلام ہمیں اپنے پڑوسی سے بے خبر ہو کر پیٹ بھر کر کھانے سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھا پڑوسی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔